وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کا یہ جو سوال ہے کہ ویلفیئر لینے کے لیے کچھ عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ اپنے خاوند سے جعلی طلاق لیتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کاغذوں میں طلاق لکھوا لیتی ہیں، حالانکہ اصل اوریجنل وہ طلاق نہیں ہوتی۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اور قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اگر اس کا ہسبینڈ طلاق لکھ دیتا ہے، ظاہر ہے کاغذوں میں تو لکھتا ہے نا، تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی۔ تو جب طلاق ہو جائے گی تو پھر ان کا ساتھ رہنا اکٹھا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ہی افسوسناک حالت ہے، مسلمانوں کو ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ دنیاوی مال و متاع کی خاطر اپنے دین اور عزت کو بیچا جا رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے، جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جھوٹ بولا ہے، تو جھوٹ بولنا کون سا نیکی کا کام ہے، کون سا ثواب کا کام ہے؟ اور ایک جھوٹ انسان کو اور زیادہ جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، اور پھر یہ جھوٹ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں یہ روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور فإن الفجور یہدی الی النار، کہ جھوٹ بولنے سے بچا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، کیونکہ جھوٹ تم سے برائیاں کروائے گا، تمہیں فجور اور برے کاموں کی طرف لے جائے گا، اور پھر یہ برے کام تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ایمان والوں کو یہ کہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، کہ جب بھی بات کرو سیدھی بات کیا کرو۔ تو یہ ٹیڑھی بات کرنا یہ اسلامی لوگوں کا اور مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اور اس طرح یہاں پر جب وہ شو کرتی ہیں کہ میری طلاق ہو چکی ہے اور خاوند سے لکھوا لیا ہوتا ہے، تو طلاق اور نکاح کے مسئلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں اگر کوئی انسان مذاق سے بھی کہتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، سنن ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ ثلاث جدہن جد و ہزلہن ہزل، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر کوئی آدمی نیت اور ارادے سے کہتا ہے تو تب بھی وہ واقع ہو جائیں گی، اور اگر وہ نیت اور ارادہ اس کا نہیں ہے لیکن الفاظ سے اس نے کہہ دیا ہے تو وہی معتبر ہوں گے، اس میں مذاق اور اس طرح سے نہیں بلکہ ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا نکاح، اور دوسری طلاق، اور تیسرا رجوع کرنا ہے طلاق کے بعد۔ تو جو انسان ایک دفعہ لکھتا ہے یا کہتا ہے زبان سے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو باز آنا چاہیے۔ دین میں ہیلے بازی کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلمان ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو اس دن مچھلیاں سمندر کے اوپر آ جاتی تھی، نظر آتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، ان نے ہیلا کیا کہ اس دن انہیں جال لگا دیا، اور مچھلیاں جب آتی تو اس میں پھنس جاتی، اور پھر ان کو پکڑتے نہیں تھے، کہتے ہم نے اگلے دن کو پکڑ لیں گے، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے میں ہیلا بازی سے کام لیا۔ تو یہ دنیاوی مفاد کے لیے، کچھ پیسے کمانے کے لیے، کچھ پیسے لینے کے لیے انسان کو اپنا دین نہیں بیچنا چاہیے۔ دین کے احکامات میں تعویل اور ان میں انحراف اور ان کے غلط معنی اور مفہوم لے کر اس طرح کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا تو گزر جائے گی، آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے۔ تو اس لیے پہلے خاوند سے اس طرح کاغذی طور پر صرف طلاق لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر واقعتاً طلاق لینی ہے تو پھر طلاق لے کے آپ ویلفیئر لے لیں۔ تو اگر یہ کام کہ طلاق بھی لینی ہے اور ویلفیئر بھی لینی ہے اور میاں بیوی بھی ہیں، تو یہ کام درست نہیں ہے۔ ایک طرف ہو جائیں، 2 رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، تو اس طرح سیدھی بات کرنی چاہیے۔ تو اگر طلاق نہیں لی اور ان کا ریلیشن شپ قائم ہے تو پھر یہ شو بھی نہ کریں، ایسا کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اور جب یہ طلاق نہیں ہے تو دوسرے خاوند سے نکاح کا ڈرامہ اور یہ سب کچھ، اصل میں دیکھیے اسلام اس طرح کی ڈرامہ بازی کا نام نہیں ہے، اور یہ بالکل اسلام کے ساتھ نعوذ باللہ ایک مذاق کیا جا رہا ہے اسلامی احکامات کے ساتھ۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، اور صرف دنیاوی مفادات کے لیے جھوٹ بولنا، اور جھوٹ پہ جھوٹ لکھا جا رہا ہے، وکیل کے ذریعے پیسے دے کے آپ جھوٹ لکھوا رہے ہیں،
اور لکھ رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑے جھوٹ پہ یہ کارروائی ہو رہی ہے کہ ایک آدمی اور آ رہا ہے، اس کو شو کیا جا رہا ہے آپ کا ہسبینڈ ہے، تو یہ بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا نا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب انسان سے حیا ختم ہو جائے تو وہ جو چاہے کرے، تو یہ والا معاملہ بن چکا ہے کہ مال کی دوڑ میں انسان اپنی حیا اور غیرت کو ختم کر چکا ہے، غیرت ایمانی کو، غیرت اسلام کو اور اسلامی احکامات کو بھی داؤ پر لگانے سے انسان باز نہیں آتا۔ تو ایسے تمام لوگوں سے یہ التماس ہے کہ ایسی چیزوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرمائے، دین اسلام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔